کی مہلت دی گئی. کیا آپ نہیں سمجھتے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے جس طرح نواز شریف صاحب کو کیا گیا تھا وکٹمائز پولیٹیکلی, اب عمران خان صاحب کو کیا جا رہا ہے؟ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس لیے نہیں ہے کہ گواہ جو ہے اگر اپنا وہ بیان دیتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ جی ہمارے 4 گواہ اور آئیں گے یا 6 گواہ یا 10 یا کل کو کہہ دیتا ہے میں 100 گواہ کرانا چاہتا ہوں, تو پھر جج یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کی ریلیونس کیا ہے اس ایویڈنس کی جو آنے والا ہے, خاص طور پہ جہاں ڈائریکٹ ڈاکیومنٹری ایویڈنس آ جائے تو وہاں پہ تو ویسے ہی اورل ایویڈنس ایکسکلوڈ ہو جاتا ہے. اور غالباً یہی جج صاحب کے ذہن میں بھی تھا, اور یہ جو قانون شہادت کے جو پرنسپلز ہیں, جو اصول ہیں, وہ اتنے ٹھوس ہیں ایویڈنس ایکٹ میں جو دیے ہوئے ہیں کہ اس پہ جج کو بالکل یہ اختیار ہے کہ وہ کہہ دے کہ یہ آپ 50 گواہ 10 گواہ 4 گواہ یہ سارے ریلیونٹ ہیں, اور یہی انہوں نے کیا ہے اور ٹھیک کیا ہے. سر, تحریک انصاف نے توشیخانہ کیس کے ڈیلیبریٹلی کو چیلنج کیا تھا ہائی کورٹ میں, لیکن اس کا فیصلہ نہیں آیا اور فیصلے سے پہلے جج ہمایوں دلاور نے اپنا فیصلہ دیا. تو کیا سر آپ نہیں سمجھتے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے جج ہمایوں دلاور کو؟ میں تو بالکل, یہ ہمایوں دلاور نے انتظار کیا نا جی, ہائی کورٹ نے یہی کہا تھا نا کہ اپنا موقف جو ہے ان کے آگے پیش کریں, ہمایوں دلاور صاحب کے آگے, جو مینٹینیبلٹی کا, اور اور وہ اس پہ انتظار کرتے رہے. انہوں نے کہا جی آئیں موقف دیں, جیسے ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم موقف سننے کو تیار ہیں, آئیں 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 آئیں. انہوں نے کہا نہیں آئیں بائیں شائیں آئیں بائیں شائیں آئیں بائیں شائیں, یہ نہیں آئے. اس کے بعد یہ ہوا ہے. سو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ موقع انہوں نے نہیں دیا. جی عرفان قادر صاحب, چیف جسٹس بندیال صاحب 25 دن بعد ریٹائر ہو رہے ہیں, ان کا ٹینیور کیسے دیکھیں گے؟ جوڈیشل جو ججز کا ہوتا ہے کنٹیکٹ, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور سپریم جوڈیشل کونسل کا ایک بھی اجلاس نہیں ہو سکا. چیف جسٹس جو بننے والے ہیں, نامزد چیف جسٹس ہیں قاضی فائد عیسیٰ صاحب, ان کے حوالے سے ان کو بینچ میں نہیں بٹھانا, کیا کہیے گا آپ اس بارے میں؟ بندیال صاحب ایز چیف جسٹس, میں جو سمجھتا ہوں انہوں نے کورٹ کو اور ججز کو اپنے ساتھ کیری نہیں کیا, ان سے مشاورت بھی اتنی نہیں کی. جوڈیشل کمیشن میں بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے جہاں پہ کہ ٹینشن کا سا سما نظر آیا جج صاحبان کے درمیان. تو چیف جسٹس کے لیے بہت ضروری ہے, اور خاص طور پہ ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اپنے ساتھی ججوں سے آپ ایک ہم آہنگی رکھیں گے. وہ ہم آہنگی جو ہے وہ بندیال صاحب میرے نزدیک رکھنے میں کامیاب تو کیا ناکام ہوئے. بازی کی گئی ہے وہاں پہ, تو جج صاحب جو تھے وہ بڑے آرام سے انتظار کر رہے تھے, 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کے بھی آگے اپنا موقف بیان کریں, آگے اپنا موقف بیان کریں. میں حیران ہوا اس آرڈر کو دیکھ کے جس میں نوٹس ایشو کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ایز اف وہ ان کو انہرڈ کنڈیم کر دیا گیا ہے. جو شخص اپنا ہیئرنگ کی اپرچونٹی کو خود ہی ضائع کرنا شروع کر دے, آئے ہی نہ, اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اپرچونٹی آف ہیئرنگ نہیں دی گئی؟ تو میرے تو بڑے تحفظات ہیں اس آرڈر کے بارے میں جو انہوں نے کل پاس کیا. کر سکتے ہیں, اور میرا خیال ہے جو جس قسم رپورٹ مانگی گئی ہے یہ بھی وہی ہے کہ 187 کو ہم ریفر کر کے اس کیس کو سن رہے ہیں. تو کیا آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آرٹیکل 187 کو کچھ جج صاحبان نے اس طرح سے استعمال کیا جس طرح وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, تو 187 کو ہاتھی بنا دیا کہ جو مرضی آرڈر کر دیں. 187 کی جو لینگویج ہے, میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں, اور ڈیفینیٹلی آپ بھی جانتے ہیں, سب جانتے ہیں کہ وہ تابع ہے آرٹیکل 175 کے کلاس 2 کے, اور وہاں لکھا ہے کہ کسی بھی عدالت کو بشمول سپریم کورٹ کے کوئی ایسا اختیار سماعت حاصل نہیں ہوگا جو کہ اس کو تفویض نہ کیا گیا ہو قانون میں اور آئین میں. تو لہٰذا 187 انہی معاملات میں آئے گا جہاں پہ کہ ان کو دائرہ اختیار ہے. لیکن یہ جو تھا, جس طرح ثاقب صاحب تھے وہ ان معاملات میں چلے جاتے تھے جس کا کہ تعلق بھی سپریم کورٹ سے نہیں ہوتا تھا, اور وہ 187 میں غالباً اوور اسٹریچ کر رہے تھے. پھر اس سے پہلے بھی کچھ جج صاحبان نے کیا. تو یہ جو 187 کا جو ایک ادراک کچھ ججوں کو ہو رہا ہے وہ آئین کی منشا ایسے نہیں ہے. عرفان قادر صاحب, یہ جو بندیال صاحب جس انداز میں پروسیڈ کر رہے ہیں, اور مظاہر اکبر نقوی صاحب, یہ بینچ, کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ حب عمران میں ہو رہا ہے یا بغض PDM میں ہو رہا ہے؟ ہاں, یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. یہ غائب کا علم تو مجھے نہیں ہے کیونکہ وہ خود نیتوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن جو ایکسٹرنل سرکمسٹانسز ہیں ان کو جب ہم دیکھتے ہیں, اور جب آپ لوگوں کو میں وی لاگ سنتا ہوں جہاں پہ بار بار آتا ہے کہ اپنی مرضی کے بینچز کانسٹیٹیوٹ کیے جاتے ہیں اور ہم خیال بینچز کانسٹیٹیوٹ کیے جاتے ہیں, اور جہاں پہ بہت سے سینئر ججز یہ کہہ چکے ہیں کہ 1 مین شو نہیں ہونا چاہیے, تو ان سارے حقائق کو دیکھتے ہوئے یہ جو آپ نے بات کی ہے وہ بالکل ایک ٹلٹ نظر آ رہا ہے ایک خاص سیاسی دھڑے کی طرف. وہ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب
اور باقی ججز کو اس کو ڈسپیل کرنا چاہیے، جو کہ ابھی تک اس کو ڈسپیل کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اچھا سر، سر آئین کی منشا زیادہ مقدم ہوتی ہے یا ساسو ماں کی منشا زیادہ مقدم ہے؟ جی آئین کی منشا زیادہ مقدم ہے یا ساسو ماں کی منشا زیادہ مقدم ہے؟ ہاں، اس کا میں لائٹر سائڈ پہ جواب جی دوں گا، سر۔ اس کا کوئی لٹرلی مطلب مت لیجئے گا، بالکل وہ پنجابی میں تو کہتے ہیں نا رب نیڑے کے کسن، صحیح ہے۔ تو اس لیے وہ کانسٹیٹیوشن قریب ہے کہ ساسو ماں، تو میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، اور میرا قطن کوئی الول نہیں ہے بندیال صاحب کی طرف یا ان کی ساسو ماں کی طرف، میں ان سب کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ صحیح ہے۔ اچھا شاید اتنی جلدی فیصلہ، چونکہ بھی آرگومنٹس لمبے ہیں وہاں پہ، تو پھر شاید یہاں پہ ویسے سر یہ کیا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ جب سپریم کورٹ کے سامنے بھی نہیں تھا، ہاں تو کل جس قسم کے ریمارکس آئے ہیں، تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کی پروسیڈنگ تو پھر میرا خیال ہے اس پہ اثر انداز تو ہوگا کل کی جو ساری پروسیڈنگ کور کی ہم نے اور جو آرڈر آپ نے پڑھا ہوگا، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہاں پہ آپ کا بڑا یہ اچھا سوال ہے کہ آلریڈی جب معاملہ جو ہے اپیل میں یہ سارا ریزالو ہونا ہے، تو یہاں پہ کولیٹرل پروسیڈنگ میں ایک ایسا فیصلہ چیلنج کیا جا رہا ہے جس کے بارے میں اپیل لائے کرتی ہے، تو کولیٹرلی آپ چیلنج نہیں کر سکتے، وہ بھی ان پروسیڈنگز میں، جہاں پہ کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ ہائی کورٹ جو تھی اس نے جو آرڈر کیا تھا، وہ آرڈر جو ہے وہ کس طرح سے امپلیمنٹ ہونا تھا اور اس آرڈر کی کیا تشریح ہونی تھی، تو ہائی کورٹ خود اپنے آرڈر کی تشریح بہتر طریقے سے کر سکتی ہے، اور امپلیمنٹیشن بھی ہائی کورٹ اپنے آرڈر کی خود کرا سکتی ہے۔ اس کے لیے پٹیشن فار لیو ٹو اپیل میرے نزدیک تو مینٹینیبل ہی نہیں۔ اچھا سر، آج کی جو آبزرویشن ہے کہ جو پٹیشنر کی لیونگ کنڈیشن اس پر ہم حکومت سے جو ہے نا ان کا اسٹیٹمنٹ چاہیں گے، تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ سو موٹو ہے؟ اور 184(3) میں 185 میں کیسے؟ آلریڈی جو ہاں، میری نظر سے جو آج کے کیس کا جو گزرا ہے، ان کا جو آرڈر ہے جس میں انہوں نے نوٹس ایشو کیا ہے، نارملی تو یہ ہوتا تھا کہ لیو گرانٹ کی جاتی تھی اور ریزنز دیے جاتے تھے، تو یہاں پہ پیرا 3 ہے غالباً جس میں کہ ریزن کوئی نہیں دیا گیا، بلکہ کہا گیا ہے کہ بہت اہم کویسچنز رائز ہو گئے ہیں، تو سپریم کورٹ اس طرح سے میرے نزدیک نہیں لکھ سکتی کہ اہم کویسچنز رائز ہو گئے ہیں، بلکہ بتانا چاہیے کہ وہ کون سے اہم کویسچنز ہیں، اور اس کے بعد پھر نوٹس ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیز جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو ایک ہمیشہ سے جو ایک طریقہ کار رہا ہے، اس سے ہٹ کے یہ باتیں ہو رہی ہیں، اس کو نہ میں اچھا کہوں گا نہ میں برا کہوں گا، یہ میں آپ لوگوں پہ پریس پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ اس کو اس سے کیا تاثر لیں گے۔